جب زندگی میں ہر طرف مایوسی چھا جاتی ہے، جب انسان خود کو مکمل طور پر ناکام اور بے بس محسوس کرتا ہے، یہ وہ مقام ہوتا ہے جہاں ہر راستہ بند محسوس ہوتا ہے اور انسان کو سمجھ نہیں آتا کہ وہ کیا کرے، کس سے مدد مانگے، کس طرف جائے۔ لیکن یہ وہ وقت ہوتا ہے جب ہمیں یہ یاد رکھنے کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے کہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ زندگی ایک آزمائش ہے، یہ ہمیں آسانی اور خوشی کے لمحے بھی دیتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں مشکلات اور مصائب سے بھی گزرنا پڑتا ہے۔ یہ ایک فطری عمل ہے کیونکہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ وہ ہمیں آزمائے گا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، کچھ خوف اور بھوک سے، اور مالوں جانوں اور پھلوں کے نقصان سے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ زندگی میں آزمائشیں آئیں گی، مشکلات ہمیں گرفت ملیں گی، لیکن ان آزمائشوں کے بیچ میں صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ یہاں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مایوسی کے لمحے صرف مشکلات کی علامت نہیں ہوتے، بلکہ وہ ہمارے لیے ایک امتحان بھی ہوتے ہیں۔ یہ وقت ہوتا ہے کہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں اور یہ یاد رکھیں کہ ہر مصیبت کے بعد آسانی ہے۔ مایوسی کے لمحات میں انسان اکثر خود کو بالکل تنہا محسوس کرتا ہے۔ ایسے وقت میں دل و دماغ میں بس ایک ہی سوال گونجتا ہے، میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ انسان یہ سوچنے لگتا ہے کہ شاید اس کی قسمت میں ہی ناکامی لکھی ہے، لیکن قرآن ہمیں اس سے بالکل مختلف پیغام دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ یہ آیت ہمیں یقین دلاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی ہی آزمائش دیتا ہے جتنی ہم برداشت کر سکتے ہیں۔ یہ آزمائش ہماری حد سے زیادہ نہیں ہوتی، لیکن اس وقت ہمیں یہ سمجھنا ہوتا ہے کہ یہ آزمائش کیوں آئی اور ہم اس سے کیسے نمٹیں۔ دیکھیں، مایوسی کا سب سے بڑا علاج اللہ پر ایمان اور بھروسہ ہے۔ جب ہم یہ یقین کر لیتے ہیں کہ ہماری زندگی کا ہر لمحہ اللہ کے حکم سے ہے، تو ہم مایوسی کے لمحات میں بھی امید کا دامن نہیں چھوڑتے۔ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہے، اور اللہ ہر حال میں ہمارے لیے بہترین ہی چاہتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی ہمیں اس کی بہترین مثال فراہم کرتی ہے۔ ان کی زندگی میں کتنی مشکلات آئیں، انہیں بھائیوں نے کنویں میں پھینکا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کبھی مایوسی کا شکار نہیں ہوئے۔ انہوں نے ہر حال میں اللہ پر بھروسہ کیا، اور آخرکار اللہ نے انہیں مصر کے وزیر خزانہ کے مقام پر فائز کیا۔ یہی معاملہ حضرت ایوب علیہ السلام کا ہے۔ ان کی زندگی میں مصائب کے بادل چھا گئے، مال و دولت، صحت اور اولاد سب کچھ چلا گیا، لیکن ان کا ایمان متزلزل نہیں ہوا۔ انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا اور صبر کا دامن تھامے رکھا۔ ان کا یہ ایمان اور صبر اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ صحت، اولاد اور دولت عطا کی۔ یاد رکھو، مایوسی کے وقت میں ہمیں بھی یہی روش اپنانی چاہیے۔ ہمیں یہ جاننا اور ماننا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے اور وہ ہمیں کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ ہر آزمائش کے بعد آسانی ہے، اور ہر مشکل میں اللہ کی رحمت پوشیدہ ہوتی ہے، چاہے ہمیں وہ فوری نظر نہ آئے۔ مایوسی کے لمحے وہ وقت ہوتے ہیں جب ہمارا دل اللہ کی طرف مائل ہونا شروع ہوتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان اللہ سے مدد مانگتا ہے، اپنی غلطیوں پر غور کرتا ہے اور دعا کرتا ہے۔ یاد رکھو، دعا ایک ایسی طاقت ہے جو دل کے بوجھ کو ہلکا کرتی ہے اور انسان کو امید کی کرن دکھاتی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ جانتے ہو، جب ہم مایوسی کے لمحات میں دعا کرتے ہیں
تو یہ ہمیں اللہ کی یاد دلاتی ہے، یہ ہمیں یقین دلاتی ہے کہ ہمارے تمام مسائل کا حل صرف اللہ کے پاس ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہمیں یہی سبق دیتا ہے۔ جب وہ فرعون کے ظلم سے تنگ آ گئے اور سمندر کے کنارے پھنس گئے تو انہوں نے اللہ سے مدد مانگی۔ اللہ نے ان کے لیے سمندر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا اور انہیں بچا لیا۔ سنو، مایوسی کے وقت میں ایک اور چیز جو بہت اہم ہے وہ شکر گزاری ہے۔ شکر گزاری دل کو مضبوط کرتی ہے اور انسان کو یاد دلاتی ہے کہ اللہ نے ہمیں کتنی نعمتیں دی ہیں۔ ایک بار جب ہم اپنی زندگی میں اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر غور کرنا شروع کرتے ہیں تو مایوسی کے بادل چھٹنے لگتے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں مزید عطا کروں گا۔ یہ ایک وعدہ ہے کہ جب ہم اللہ کی نعمتوں پر شکر کریں گے تو وہ ہمیں اور بھی زیادہ عطا کرے گا۔ یاد رکھو، شکر گزاری ہمیں مایوسی سے نکالنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے، کیونکہ جب ہم شکر کرتے ہیں تو ہماری توجہ مشکلات سے ہٹ کر اللہ کی رحمتوں پر مرکوز ہو جاتی ہے۔ مایوسی کے وقت میں سب سے بڑا دشمن شیطان ہوتا ہے۔ وہ دل میں وسوسے ڈالتا ہے، ہمیں اللہ کی رحمت سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے اور ہمیں یہ باور کرانے کی کوشش کرتا ہے کہ اللہ ہم سے ناراض ہے، ہمیں ہماری مشکلات سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ملے گا۔ لیکن ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ شیطان کا اصل مقصد یہی ہے کہ وہ ہمیں اللہ سے دور کرے اور ہمیں اپنی مشکلات میں اور زیادہ الجھا دے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شیطان انسان کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے اور وہ اللہ کی رحمت سے مایوس کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یاد رکھو، ہمیں ان وسوسوں سے بچنے کے لیے اللہ کی طرف رجوع کرنا ہوگا، اس کی یاد میں مشغول رہنا ہوگا اور قرآن کی تلاوت کرنی ہوگی۔ جب ہم مایوسی کے وقت میں اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں تو وہ ہمیں راستہ دکھاتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستہ پیدا کر دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ یہ آیات ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ اللہ ہمیشہ ہمارے لیے ایک راستہ نکالتا ہے، چاہے ہمیں وہ فوری طور پر نظر نہ آئے۔ اس لیے ہمیں مایوسی کے وقت میں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اس کی رحمت پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، بے شک دلوں کا اطمینان اللہ کی یاد میں ہے۔ مایوسی سے نکلنے کا سب سے بڑا راستہ اللہ کی یاد اور اس کے احکامات پر عمل پیرا ہونا ہے۔ جب ہم نماز کی پابندی کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور اللہ سے مدد مانگتے ہیں تو وہ ہمیں ہماری مشکلات سے نکالنے کا راستہ دکھاتا ہے۔ مایوسی کے وقت ہمیں صبر کا دامن تھامنا ہوگا اور یہ یقین رکھنا ہوگا کہ اللہ ہمیں کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ ہر رات کے بعد ایک نیا دن آتا ہے، ہر تاریکی کے بعد روشنی ہے اور ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔